أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين
كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ سورہ الدخان جو کہ قرآن پاک کی 44 صورت ہے، 44ویں صورت ہے، اس سے ابتدا کریں گے اور اس کے بعد سورہ الجاسیہ اور سورہ الاحقاف بھی انشاءاللہ کور کریں گے. سورہ الدخان کے زمان نزول کے بارے میں تفہیم القرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے اور اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ جب کفار مکہ کی مخالفانہ روش شدید ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یوسف علیہ السلام کے قحط جیسے ایک قحط سے میری مدد فرما. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تاکہ اس قحط کے پڑھنے کے بعد انہیں اللہ کی یاد آئے اور ان کے دل نرم ہوں اور ان کے دل نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور سارے علاقے میں اتنا زبردست قحط پڑا کہ لوگ بلبلا اٹھے. آخرکار سرداران قریش جن میں کہ ابو سفیان کا نام خاص طور پہ لیا جاتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے درخواست کی کہ اپنی قوم کو اس بلا سے نجات دلانے کے لیے اللہ سے دعا کریں. اور یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ زمانہ ہے تقریباً جو کہ اس سورت کے نزول کا زمانہ ہے. آئیے سورہ الدخان کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں. ہم نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلی آیت سے لے کے 29 آیت تک یعنی 29 تک پہلے پڑھیں گے اور اس کے بعد 29 سے لے کر اختتام سورت تک یعنی 59 تک پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، قسم ہے واضح کتاب کی، بلا شبہ ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. اسی رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے خاص ہمارے حکم سے. بے شک ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں آپ کے رب کی خاص رحمت سے. بلا شبہ وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ان کا بھی جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. اگر تم یقین کرنے والے ہو اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے اور وہی تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا رب ہے. مگر کفار کو یقین نہیں بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں. تو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان صاف دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا. کہا جائے گا یہ ہے دردناک عذاب. کافر کہیں گے اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب دور کر دے، بلا شبہ ہم ایمان لانے والے ہیں. ان کے لیے نصیحت کیوں کر ہوگی جبکہ ان کے پاس ایک بیان کرنے والا رسول آ گیا. پھر انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا اور بعض نے کہا یہ تو سکھایا پڑھایا ہے اور بعض نے کہا دیوانہ ہے. بے شک ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب دور کرنے والے ہیں، بلا شبہ تم دوبارہ وہی کرنے والے ہو جس دن ہم بڑی سخت پکڑیں گے. یقیناً ہم انتقام لینے والے ہیں. اور البتہ ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کو آزمایا اور ان کے پاس ایک معزز رسول آیا. اس نے کہا کہ اللہ کے بندو بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو. بلا شبہ میں تمہارے سامنے واضح دلیل پیش کرتا ہوں اور میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے اس سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو. اور اگر تم میری بات پر ایمان نہیں لاتے تو تم مجھ سے الگ ہو جاؤ. پھر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بلا شبہ یہ لوگ تو مجرم ہیں. حکم ہوا کہ اب میرے بندوں کو رات کے وقت لے کر چل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا اور تو سمندر کو رکا ہوا چھوڑ جا. بلا شبہ یہ لوگ غرق شدہ لشکر ہیں. وہ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور شاندار محل اور سامان عیش جن میں وہ مزے کر رہے تھے. اس طرح ہوا اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان سب کا وارث بنا دیا. پھر ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور نہ انہیں مہلت دی گئی. آیت نمبر 29 تک ترجمہ پڑھنے کے بعد اب تفسیر کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلی سے لے کے 8ویں آیت تک
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور قرآن مجید کا ذکر ہے۔ اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کے بارے میں فرمایا کہ اسے مبارک رات میں نازل کیا گیا، اور مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ سورہ القدر میں بیان ہوا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور یہ لیلۃ القدر رمضان کی ایک رات تھی، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور اس بارے میں حدیث بھی ہم نے سورہ بقرہ کی تشریح کے وقت پڑھ لی تھی۔ اس کے بعد کی جو آیات ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مگر کفار کو یقین نہیں بلکہ وہ شک و شبے میں پڑے کھیل رہے ہیں، تو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان صاف دھواں لائے گا، جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، کہا جائے گا یہ دردناک عذاب۔ کافر کہیں گے اے ہمارے رب ہم سے عذاب ہٹا دے، بلا شبہ ہم ایمان لانے والے ہیں۔ آیات کی تشریح کے بارے میں دو اقوال آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا سبب نزول بیان کیا گیا ہے، جو کہ ہم نے ابھی دیباچی میں بھی آپ کو پڑھ کے بتایا کہ اہل مکہ کے رویے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ آ کر ان کے لیے قحط سالی کی بد دعا فرمائی تھی، اس کے نتیجے میں ان پر قحط کا عذاب نازل کیا گیا۔ یہاں تک صورتحال ہو گئی کہ وہ جانوروں کی ہڈیاں، ان کی کھالیں اور مردار وغیرہ کھانے پر مجبور ہو گئے۔ بھوک کی شدت کا عالم یہ تھا کہ آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک اور کمزوری کی وجہ سے انہیں دھواں سا نظر آتا۔ بالآخر تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عذاب کے ٹلنے کی دعا مانگنے کے لیے کہا، اور یہ وعدہ کیا کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن یہ کیفیت جب دور ہوئی تو پھر دوبارہ سے کفر و عناد کے اوپر اڑ گئے۔ اور دوسری اس کی تفسیر یہ آتی ہے کہ قرب قیامت کی 10 بڑی بڑی علامات میں سے ایک علامت دھواں بھی ہے۔ دھواں اٹھے گا جس سے کافر زیادہ متاثر ہوں گے اور مومن کم متاثر ہوں گے، اور اس آیت میں اسی دھوئیں کا ذکر ہے، اور اس تفسیر کی روح سے یہ علامات قیامت کے یعنی قیامت کے قرب کی علامات میں سے ہے۔ لہٰذا آیت نمبر 12 جس میں یہ کہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب یہ آفت ہم سے دور کر ہم ایمان قبول کرتے ہیں، پہلی تفسیر کی روح سے یہ کفار مکہ ہیں جنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ آفت دور ہو جائے تو پھر ہم ایمان قبول کر لیں گے، لیکن بعد میں نہیں کیا۔ اور دوسری تفسیر کی روح سے قیامت جب قریب آ لگے گی تو اس وقت اس دھوئیں کو دیکھ کر کافر یہ کہیں گے کہ ہم اب ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد لگاتار قوم فرعون کا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ آئیے آیات کے اگلے مجموعے کی طرف چلتے ہیں جو اختتام سورت تک چلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون سے۔ بلا شبہ وہ بڑا ہی سرکش اور حد سے گزرنے والوں میں سے تھا، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی بنا پر جہانوں پر ترجیح دی، اور ہم نے انہیں نشانیاں دی تھیں جن میں کھلی آزمائش تھی۔ بلا شبہ یہ لوگ تو بڑے زور سے کہتے ہیں ہمیں مرنا تو بس پہلی بار ہے اور ہمیں دوبارہ تو نہیں اٹھایا جائے گا۔ پھر اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لے آؤ، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا قوم تبع، وہ لوگ جو ان سے پہلے ہوئے؟ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بلا شبہ وہ مجرم تھے۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا، ہم نے یہ دونوں تو حق ہی کے ساتھ پیدا کیے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ بلا شبہ فیصلے کا دن ان سب کے لیے طے شدہ وقت ہے۔ اس دن کوئی دوست کسی دوست سے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی سوائے اس کے جس پر اللہ نے رحم کیا۔ بلا شبہ وہ نہایت غالب خوب رحم کرنے والا ہے۔ بے شک زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہے، پگھلے تانبے کے مانند وہ پیٹ میں کھولے گا، تیز گرم پانی کے کھولنے کی طرح۔ حکم ہوگا اسے پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کے درمیان لے جاؤ، پھر اس کے سر پر تیز گرم پانی کا عذاب انڈیلو، مزہ چکھ، بے شک تو بڑا عزت والا سردار بنا پھرتا تھا۔ بلا شبہ یہی ہے وہ عذاب جس میں تم شک کرتے تھے۔ بے شک متقین امن چین کی جگہ ہوں گے، باغات اور چشموں میں وہ باریک اور موٹا ریشم پہنیں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح ہوگا۔ اور ہم غزال چشم یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ان کی بیویاں بنا دیں گے، وہاں وہ اطمینان سے ہر قسم کا پھل طلب کریں گے، وہاں وہ موت کا مزہ نہ چکھیں گے سوائے پہلی موت کے، اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ آپ کے رب کا فضل ہوگا، یہی عظیم کامیابی ہے۔ بس اے نبی ہم نے تو اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، اب آپ انتظار کیجئے، بلا شبہ وہ بھی منتظر ہیں۔ ان آیات میں سب سے پہلے بنی اسرائیل کی نجات کا ذکر ہے
کہ کس طرح فرعون سے ان کو نجات دی گئی. اور اس کے بعد اہل مکہ سے پوچھا جا رہا ہے کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا قوم تبا اور جو لوگ ان سے پہلے ہوئے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا. اب یہ تبا قوم تبا کون سی تھی؟ یہاں لکھا ہے کہ حمیر یعنی اہل سبا اپنے بادشاہ کو تبا کے لقب سے موسوم کرتے تھے. جس طرح سے ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا، روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا، مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، اس طرح اہل سبا اپنے بادشاہ کو تبا کہتے تھے. لکھا ہے کہ ایک بادشاہ ان میں سے اہل سبا کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ یعنی ایک تبا جو ہے وہ یمن سے نکلا تھا اور مختلف ملکوں کو فتح کرتا ہوا سمرقند تک پہنچ گیا. اس کی سلطنت بہت وسیع و عظیم تھی، اس کی فوج بہت طاقتور تھی، اس کی مملکت کی حدود بہت وسیع تھیں. اسی بادشاہ نے ہیرا کا شہر آباد کیا تھا. تو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہیں یہ تبا کے وہ لوگ جو ان سے پہلے ہوئے، لیکن ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا اور وہ مجرم تھے. اس کے بعد کی آیات میں عذاب کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے اور پھر جنت کا بھی ذکر ہے. یہاں یہ بات خاص طور پہ بتائی گئی کہ شجرۃ الزقوم تھوہر کا درخت گناہ گار کا کھانا ہوگا. اس بارے میں مختلف احادیث بھی ملتی ہیں. کہتے ہیں کہ مجرمین کو اس تھوہر کے علاوہ کوئی کھانا نہ ملے گا. یہ ایک ایسا درخت ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ زمین پہ گر جائے تو اہل زمین کی زندگی خراب ہو جائے. اس کے بارے میں آیا کہ یہ کلمحل یعنی یہ زیتون کی تلچھٹ کی طرح ہے. تلچھٹ مطلب ہوتا ہے کہ تیل کے نیچے کی جو سطح ہوتی ہے اسے کہتے ہیں، اس کی طرح یہ ہے اور پیٹوں میں اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے. بوائل ہوگا، اتنی اس کی حرارت ہوگی کہ گرم پانی کی طرح کھولے. پھر حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑو. یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ کے فرشتوں سے یہ بات فرمائیں گے کہ اس کافر کو پکڑو اور 70,000 فرشتے اسے اپنی گرفت میں لے لیں گے. پھر حکم ہوگا فاطلوہ، اسے کھینچو، یعنی اس کی جو پیٹھ ہے اس کے بل پر زور سے گھسیٹو. پھر حکم ہوگا خذوہ فاطلوہ، اس کے معنی کہ اسے پکڑو اور اسے دھکا دو. الی سواء الجحیم، جہنم کے بیچوں بیچ. اس کے بعد یہ حکم ہوگا کہ اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو. سورہ الحج میں فرمایا گیا ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس سے ان کے پیٹوں کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. فرشتہ اسے لوہے کے ہتھوڑے کے ساتھ مارے گا جس سے اس کا دماغ پھٹ جائے گا. پھر اس کے سر پر گرم کھولتا ہوا پانی انڈیل دیا جائے گا جو اس کے بدن میں اتر جائے گا، جو اس کے پیٹ کی انتڑیوں وغیرہ کو کچل دے گا اور اس کے ٹخنوں میں سے نکل جائے گا اور اس کے ٹخنوں میں سے نکل جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین. پھر کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، اب مزہ چکھ، بے شک تو بڑی عزت والا اور سردار ہے. اور یہ اس کی ڈانٹ ڈپٹ اور ذلت اور رسوائی کے طور پر کہا جائے گا. یہ تمام بیان میں نے تفسیر ابن کثیر میں سے آپ کے سامنے پڑھا. اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے اور جنتیوں میں شامل کرے جن کے بارے میں آیت نمبر 51 سے 59 تک کیا آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوش بختوں اور سعادت مندوں کا ذکر فرمایا. ان المتقین، بے شک یہ متقین لوگ فی مقام امین، پرامن مقام میں ہوں گے. اب یہ پرامن مقام جو ہے وہ جنت کا مقام ہوگا اور اس میں موت کا خوف یا نکالے جانے کا خوف، اس سب سے وہ امن میں ہوں گے. ہر قسم کی گھبراہٹ، فکر، پریشانی، تکلیف، تھکاوٹ سے وہ بچے ہوئے ہوں گے. شیطان اور اس کے مکر و فریب، تمام آفات اور مصائب جو دنیا میں انسان کو گھیرے ہوئے ہوتی ہیں، ان سب سے وہ وہاں محفوظ ہوں گے. یہ مقام امین ہوگا. فی جنات و عیون، کے باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. چشمہ اسے کہتے ہیں جو زمین سے نکلتا ہے، ابلتا ہے پانی کا. یعنی ان لوگوں کے مقابلے میں جن کو تھوہر کا درخت کھانے اور گرم کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا، ان کے مقابلے میں یہ جنتی باغات میں ہوں گے اور چشموں سے پانی ان کے لیے ابل رہا ہوگا
اور کیا پہنیں گے؟ وہ ریشم کا باریک لباس پہنیں گے، اعلیٰ قسم کا ریشم۔ اور استبرق کیا ہے؟ یہ تو ہم نے کہا یلبسون من سندس، سندس ریشم کا باریک لباس ہے، اور استبرق کیا ہے؟ موٹی ریشم ہے جس میں بہت چمک دمک اور سج دھج ہوگی، جسے وہ زیب و زینت کے طور پر استعمال کریں گے، یعنی وہ چیز جسے لباس کے اوپر پہنا جاتا ہے۔ یعنی ہمیں دو باتیں یہاں پہ سمجھ میں آئیں کہ جو اندر کا لباس ہوگا پہلا لباس ہوگا وہ باریک ہوگا ریشم کا، اور پھر اس کے اوپر جو ایک اور لباس ہوگا وہ موٹے ریشم کا ہوگا، اور جس میں ساری کی ساری زیب و زینت اور چمک دمک ہوگی۔ امیجن، بس ہم کر سکتے ہیں، اللہ عالم کہ وہ کتنا خوبصورت ہوگا، ایک اندر کا اور ایک اوپر کا، متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے یعنی وہ تختوں پر بیٹھیں گے ایک دوسرے کے سامنے، اور پھر کیا ہوگا؟ اس طرح ان کا حال ہوگا، اور ہم ان کو وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، موٹی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انعامات کے ساتھ ساتھ خوبصورت حوریں بھی عنایت کریں گے، جن کی آنکھوں کی سفیدی اور سیاہی بالکل واضح ہوگی، اور آنکھوں کا بڑا ہونا یہ ان کی خوبی ہوگی۔ اور سورہ الرحمن میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی کوالٹی یہ ہوگی کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، انہیں اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ گویا یاقوت اور مرجان ہیں۔ اور اس کے بعد کھانے پینے کو کیا ملے گا؟ وہاں مطمئن ہو کر ہر قسم کے پھل منگوائیں گے اور کھائیں گے، انواع و اقسام کے پھل طلب کریں گے تو وہ ان کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں گے، اور پھر وہ ختم بھی نہیں ہوں گے، اور جب بھی وہ ارادہ کریں گے اسی وقت اللہ تعالیٰ انہیں عطا کر دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ موت کبھی نہیں آئے گی۔ حدیث کی سے روایت ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک پکارنے والا صدا لگائے گا، بے شک اب تم تندرست رہو گے، سو کبھی بھی بیمار نہیں ہوگے، یقیناً تم زندہ رہو گے، پس کبھی بھی نہیں مرو گے، بلا شبہ تم سدا جوان رہو گے، کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوگے، کوئی شک نہیں کہ تم عیش و عشرت کی زندگی بسر کرو گے، پھر کبھی بھی پریشانی نہیں دیکھو گے۔ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے وہ جنت میں داخل ہوگا، اس میں ہمیشہ خوش و خرم رہے گا اور کبھی پریشان حال نہ ہوگا، زندہ رہے گا اور کبھی فوت نہیں ہوگا، نہ اس کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے اور نہ اس کا شباب کبھی ختم ہوگا۔ حدیث کے الفاظ یہاں ختم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان جنتوں کا وارث ہمیں بنائے، آمین۔ اگلی صورت کی طرف چلتے ہیں جو صورت الجاثیہ، قرآن پاک کی 45 صورت ہے، اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس صورت کا موضوع بھی توحید اور آخرت ہے، اور کفار مکہ جن شبہات اور اعتراضات کو اٹھا رہے تھے ان کا جواب اس میں دیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو بڑا زبردست نہایت حکمت والا ہے۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمین میں مومنوں کے لیے واقعی نشانیاں ہیں، اور تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں میں جو وہ پھیلاتا ہے، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو یقین رکھتے ہیں، اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں، اور اس رزق میں جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا، اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم آپ پر حق کے ساتھ ان کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ہر سخت جھوٹے گناہگار کے لیے ہلاکت ہے۔ جو اللہ کی آیات سنتا ہے جبکہ وہ اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، پھر وہ تکبر کرتے ہوئے اپنی بات پر اڑ جاتا ہے، گویا اس نے سنا ہی نہیں۔ تو اے نبی، آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ اور جب اس نے ہماری کچھ آیات جان لی تو انہیں مذاق بنا لیا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہے ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ وہ دیوتا کام آئیں گے جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا لیا، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن تو ہدایت ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا
تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور اس نے اپنی طرف سے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے تابع کر دیا۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اے نبی، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے ایام یعنی گرفت کے دنوں کی امید نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لے گا ان دنوں کے آنے کی وہ لوگ امید نہیں رکھتے۔ ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ تاکہ اللہ کچھ لوگوں کو ان اعمال کی سزا دے جو وہ کماتے رہے۔ جس نے نیک عمل کیا تو اس کا فائدہ اسی کو ہے، اور جس نے برا کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے۔ پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت دی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ہم نے انہیں جہانوں پر فضیلت دی، اور ہم نے انہیں دین کی بابت واضح نشانیاں دیں۔ پھر انہوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی محض آپس کی ضد سے اختلاف برپا کیا۔ بے شک آپ کا رب روز قیامت ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ پھر ہم نے اے نبی آپ کو دین کے واضح راستے پر لگا دیا، لہٰذا آپ اس کی پیروی کریں اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو علم نہیں رکھتے۔ بلا شبہ وہ اللہ کے عذاب سے آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور بے شک ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اللہ متقین کا دوست ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل پر مشتمل ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو یقین رکھتے ہیں۔ کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کے مانند کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے؟ ان کا جینا اور مرنا برابر ہے۔ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کے اعمال کی ٹھیک ٹھیک جزا دے دی جائے، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یا پھر آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا جبکہ اسے حق کا علم تھا، اور اس کے کانوں اور اس کے دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ پھر کون ہے جو اللہ کے بعد اسے ہدایت دے؟ کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور انہوں نے کہا بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے اور زندہ ہوتے ہیں، اور ہمیں بس زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ تو بس گمان کرتے ہیں۔ اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں جو واضح ہوتی ہیں تو ان کی دلیل بس یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لاؤ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر وہی تمہیں مارتا ہے، پھر وہی تمہیں روز قیامت جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں رہیں گے، اور آپ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی دیکھیں گے۔ ہر امت اپنے نام اعمال کی طرف بلائی جائے گی، انہیں کہا جائے گا آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ کہا جائے گا یہ ہماری کتاب ہے، یہ تمہارے متعلق سچ سچ بولتی ہے، بلا شبہ ہم لکھواتے تھے جو عمل تم کرتے رہے تھے۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں اپنی رحمت جنت میں داخل کرے گا، یہی واضح کامیابی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کیا پھر تم پر میری آیات تلاوت نہیں کی جاتی تھیں؟ تو تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔ اور جب تم سے کہا جاتا کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہمیں قیامت کا یوں ہی خیال سا آتا ہے اور ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے۔ اور ان کے سامنے ان کے اعمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور ان سے کہا جائے گا آج ہم تمہیں بھول جائیں گے جیسے تم اپنی اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ یہ اس لیے کہ بے شک تم نے اللہ کی آیات کی ہنسی اڑائی اور تمہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، لہٰذا آج وہ اس آگ سے نہیں نکالے جائیں گے اور نہ ان سے اللہ کو راضی کرنے کا مطالبہ ہی کیا جائے گا۔ چنانچہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، رب العالمین ہے، اور آسمانوں اور زمین نے اسی کے لیے بڑائی ہے، اور وہی نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہم نے سورہ جاثیہ کا ترجمہ اول سے آخر تک
آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے خلاصہ اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے اہم مضامین اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے۔ سب سے پہلے کلام کا آغاز توحید کے دلائل سے کیا گیا، اور اس کے لیے انسان کے اپنے وجود سے لے کر زمین اور آسمان تک ہر طرف پھیلی ہوئی بے شمار نشانیوں کی طرف اشارہ کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ تم جدھر بھی نگاہ اٹھا کر دیکھو گے ہر چیز اسی توحید کی شہادت دے گی، اور اسی توحید کو ماننے سے تم انکار کر رہے ہو۔ یہ طرح طرح کے حیوانات، یہ دن اور رات کا آنا، یہ بارشوں کا نازل ہونا اور اس سے اگنے والی نباتات یعنی گرینری، یہ ہواؤں کا چلنا، پھر انسان کی اپنی پیدائش، ان ساری چیزوں کو اگر کوئی شخص آنکھیں کھول کر دیکھے تو یہ نشانیاں اسے اس امر کا یقین دلانے کے لیے کافی ہیں کہ یہ پوری کائنات بغیر کسی بنانے والے کے، بغیر کسی خالق کے نہیں بن گئی ہے، اور نہ ہی بہت سارے خالق اس کی خدائی میں شریک ہیں، بلکہ اسے ایک ہی خالق نے بنایا ہے، اور وہی اکیلا اس کی تدبیر کر رہا ہے اور فرمان جاری کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کوئی بھی شخص اگر غور و فکر سے کام لے تو پھر اس کی اپنی عقل ہی یہ بات اسے بتا دے گی کہ جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا اور جو ان کی تدبیر کر رہا ہے وہ کتنا بڑا محسن ہے انسان کا، اور اسی کا حق ہے کہ انسان اس کا شکر ادا کرے۔ اس کے بعد کفار مکہ کو جو ہٹ دھرمی اور ضد کے اوپر اڑے ہوئے تھے ان کو خبردار کر دیا گیا کہ یہ قرآن جو تمہارے پاس آیا ہے یہ وہی نعمت لے کر آیا ہے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کے پاس آئی تھی، اور اس نعمت کی وجہ سے بنی اسرائیل کو تمام قوموں کے اوپر فضیلت دی گئی تھی۔ پھر جب انہوں نے اس نعمت کی ناقدری کی، اور ناقدری کس طرح کی کہ دین میں اختلاف کر دیا، جانتے بوجھتے ہوئے علم آنے کے بعد اختلافات میں پڑے اور پھر اس نعمت کو کھو دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ دولت تمہارے پاس بھیجی ہے۔ یہ ایک ایسا ہدایت نامہ ہے جو دین کی صاف شارح دکھا دیتا ہے۔ اب جو چاہے اپنی جہالت اور حماقت سے اس کو رد کر دے، یعنی ریجیکٹ کر دے، وہ خود ہی اپنی تباہی کا سامان کرے گا، اور جو اس کو پہچان لے گا تو وہ پھر اپنی کامیابی کا سامان کرے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو یہ ہدایت دے دی گئی کہ یہ لوگ جو کہ خدا بے خوف ہیں اور پھر تمہارے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، بےہودگیاں کر رہے ہیں، ان کے جواب میں تم درگزر سے اور تحمل سے کام لو، تم صبر کرو۔ ان سے نمٹنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے اس صبر کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد عقیدہ آخرت کی بات آ گئی، کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد تو کوئی زندگی نہیں۔ یہ تو زمانے کی گردش ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ لوگ نئے پیدا ہوتے ہیں، کچھ لوگ مر جاتے ہیں، اور اسی طرح سے معاملہ چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ یہ چیلنج کیا کرتے تھے کہ اچھا اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہر مرنے والا زندہ ہوگا، اور اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ذرا ہمارے مرے ہوئے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ یہ چیلنج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے فالوورز کو وہ لوگ دیتے تھے کہ اچھا ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کچھ دلائل دیے ہیں۔ پہلا یہ دیا کہ یہ بات جو تم کہہ رہے ہو کسی علم کی بنا پہ نہیں کہہ رہے ہو، بلکہ یہ تو ایک محض گمان ہے، تمہارا خیال ہے کہ جب مر جائیں گے تو زندہ نہیں ہوں گے، اور اگر تم واقعی میں زندہ ہونے کی بات سچ ہے تو زندہ کر کے دکھاؤ۔ تو یہ جو تم بات کہہ رہے ہو یہ تو محض گمان ہے، تمہارا یہ خیال ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، اور روحیں جو ہیں وہ فنا ہو جاتی ہیں، بالکل ہی ختم ہو جاتی ہیں، دوبارہ نہیں زندہ کی جائیں گی، یہ تمہارا گمان ہے، کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ تمہارے اس دعوے کی بنیاد زیادہ سے زیادہ بس یہ ہے کہ تم نے کسی مرنے والے کو زندہ ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، اس لیے تم یہ کہہ رہے ہو۔ کیا یہ بات اتنا بڑا دعویٰ کرنے کے لیے کافی ہے کہ کبھی بھی مرنے والے زندہ ہو کر نہیں اٹھیں گے؟ اگر کوئی چیز تم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی ہوگی ہی نہیں یا ہوتی ہی نہیں ہے؟ اور تیسری بات یہ کہ یہ بات انصاف کے، عقل کے تقاضے کے خلاف ہے کہ نیک انسان کا انجام بھی وہی ہو، بد کا بھی وہی ہو، جو اللہ کا فرما بردار ہے اس کا انجام بھی وہی ہو، نافرمان کا بھی وہی ہو، ایک بہت بڑا ظالم ہو اور دوسرا بیچارہ مظلوم، دونوں کا انجام ایک ہی ہو، سب یکساں کر دیے جائیں، سب مر کر مٹی میں مل جائیں۔ کیا
کسی بھلائی کا کوئی اچھے نتیجے نہ ملے، کسی برائی کا کوئی برا نتیجہ نہ ملے، تو اور نہ ہی مظلوم کی داد رسی ہو، نہ ہی ظالم کو سزا ملے، سب ایک انجام سے دو چار ہو جائیں، تو یہ تو بات عقل ہی کے خلاف ہے. اور عقل کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ یہ انسان کے اخلاق کے اوپر بھی بہت برا نتیجہ مرتب کرتی ہے، کیونکہ انسان کو پھر اپنے نفس کی بندگی کرنے کے لیے کھلی چھوٹ مل جاتی ہے. جو لوگ اس عقیدے کو اختیار کر لیتے ہیں کہ کوئی جزا اور سزا نہیں ہوگی، تو پھر انہیں گمراہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. وہ گمراہ سے گمراہ تر ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ ان کے اندر کی اخلاقی حص یعنی مورلز جو ہیں وہ بالکل ہی تباہ ہو جاتے ہیں، مردہ ہو جاتے ہیں، اور ہدایت کے دروازے ان کے لیے پھر بند ہو جاتے ہیں. یہ دلائل پرزور طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے یہ دلائل اس صورت میں دیے ہیں، اور پھر یہ دلائل دینے کے بعد پورے زور کے ساتھ فرمایا ہے کہ جس طرح تم آپ سے آپ زندہ نہیں ہو گئے ہو بلکہ ہمارے زندہ کرنے سے زندہ ہوئے ہو، اسی طرح تم آپ سے آپ نہیں مر جاؤ گے بلکہ ہمارے موت دینے سے مرو گے. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب تم سب بھی ایک وقت ہمارے زندہ کرنے سے دوبارہ زندہ بھی ہو جاؤ گے. اور اگر تم اس بات کو نہیں ماننا چاہتے، نہ مانو. اس وقت تم کو معلوم ہو جائے گا کہ عقیدہ آخرت کا یہ انکار اور یہ مذاق جو تم بناتے رہے، یہ تمہیں کس قدر مہنگا پڑے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ سورہ جاثیہ کی مکمل تشریح تو نہیں، لیکن اس کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. سورہ الجاثیہ کے بعد سورہ الاحقاف کی طرف چلیں گے، جو قرآن پاک کی 46ویں صورت ہے، اور یہ بھی مکی صورت ہے. اس صورت کے زمانہ نزول کے بارے میں اور تاریخی واقعے کے بارے میں جو اس کے نزول کے وقت پیش آیا، تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ اس کا ذکر آیت نمبر 29 سے 32 میں آیا ہے. اس واقعے کا ذکر ان آیات میں جنوں کے آنے اور قرآن سن کر واپس جانے کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور یہ واقعہ حدیث و سیرت کے متفق علیہ روایت کے مطابق اس وقت پیش آیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ معظمہ کی طرف پلٹ رہے تھے اور نخلا کے مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف تشریف لے جانے کا واقعہ ہجرت سے 3 سال پہلے کا ہے. لہٰذا اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قریباً 10 نبوی میں کے آخر میں یا 11 نبوی کے ابتدائی زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی ہوگی. یہ واقعہ کیا تھا؟ لکھا گیا ہے کہ 10 نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا بہت ہی سخت سال تھا. 3 سال سے قریش کے تمام قبیلے مل کر بنی ہاشم اور مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ کر چکے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان اور صحابہ کے ساتھ شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے تھے. قریش کے لوگوں نے ہر طرف سے ان کی ناکہ بندی کر رکھی تھی، یعنی ہر قسم کی رسد بند کی ہوئی تھی، کسی قسم کی کوئی مدد ان تک پہنچ نہیں سکتی تھی. حج کے زمانے میں یہ لوگ نکل کر کچھ تھوڑی بہت خریداری کرتے تھے، لیکن اس وقت بھی ابو لہب جب ان میں سے کسی کو بازار کی طرف یا کسی تجارتی قافلے کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا تو پکار کر لوگوں سے کہہ دیتا تھا، تاجروں سے کہہ دیتا تھا کہ دیکھو جو چیز یہ خریدنا چاہیں اس کی قیمت اتنی زیادہ بتا دو کہ یہ خرید ہی نہ سکیں، پھر وہ چیز میں تم سے خرید لوں گا، اس سے زیادہ قیمت میں تم سے خرید لوں گا اور تمہارا نقصان نہیں ہونے دوں گا. اس طرح کی حالات تھے، اور متواتر 3 سال تک اس بائیکاٹ نے مسلمانوں کی بنی ہاشم کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی. یعنی نہ صرف مسلمان، بنی ہاشم کے جو مشرکین تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، وہ سب بھی اس مقاطعے کے اندر، اس بائیکاٹ کے اندر ان کے ساتھ شامل تھے. اور ان پر ایسے سخت وقت گزرے کہ ان کو کبھی کبھی گھاس اور پتے کھانے کی نوبت آ جاتی تھی. پھر اس کے بعد ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ یہ محاصرہ ٹوٹا، اور جب یہ بائیکاٹ ختم ہوا تو اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جو 10 سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے، ان کی وفات ہو گئی. پھر 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا. حضرت خدیجہ جن کی ذات آغاز نبوت سے لے کر اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سکون اور تسلی کا باعث بنتی تھی، اور صدمے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تسلی دیا کرتی تھی، اب جو یہ صدمے اور تکلیفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس سال پڑی،
تو اسی وجہ سے ان کی زندگی کے اس سال کو عام الحزن یعنی رنج و غم کا سال قرار دیا گیا تھا۔ پھر حضرت خدیجہ اور ابو طالب کی وفات کے بعد یہ جو کفار مکہ تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اور زیادہ دلیری دکھانی شروع کر دی، پہلے سے زیادہ تنگ کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ اسی زمانے کا یہ واقعہ لکھا گیا ہے کہ ایک روز قریش کے بدماشوں میں سے ایک شخص نے بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی پھینکی۔ ان حالات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے طائف تشریف لے گئے کہ اب طائف کی آبادی بنو ثقیف کا جو قبیلہ ہے اس کو اسلام کی دعوت دیں، اور اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بہت اچھا ہو، لیکن اگر نہ بھی قبول کریں تو کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ انہیں اس بات پر آمادہ کر لیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو اپنے ہاں آنے کی اجازت دے دیں، تاکہ وہاں پر مکے کے بجائے وہاں طائف میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چین سے بیٹھ کر دعوت دین کا کام کریں۔ اس ارادے سے نکلے تھے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری میسر نہیں تھی، مکے سے طائف تک کا سارا سفر پیدل طے کیا تھا۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ تنہا تشریف لے گئے تھے، اور بعض روایت کے مطابق حضرت زید بن حارثہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ بہرحال جو طائف کا پورا واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا اور وہاں کے سرداروں نے کس طرح سے ان کو جواب دیا، کتنی ایروگنٹلی جواب دیا، اور اس کے بعد وہاں کے اوباشوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، وہ انہیں پتھر مارتے تھے، اور دل شکستہ اور غمگین ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر آئے، یعنی کہ مکے سے مایوس ہو کر نکل چکے تھے، طائف گئے تھے، طائف سے بھی مایوس کر دیا گیا۔ اس صورتحال میں جب آپ قرن المنازل کی جگہ کے قریب پہنچے تو آپ کو محسوس ہوا کہ آسمان پر ایک بادل چھایا ہوا ہے۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل امین تھے، انہوں نے پکار کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے جو کچھ آپ کو جواب دیا ہے اللہ نے اسے سن لیا ہے، اب یہ پہاڑوں کا منتظم فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے، آپ جو حکم دینا چاہیں اسے دیں۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو دونوں طرف کے پہاڑ ان لوگوں پر الٹ دوں۔ نبی رحمت نے جواب دیا، نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل سے وہ لوگ پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ کی بندگی کریں گے۔ یہ بخاری میں سے حدیث کا ترجمہ پیش کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند روز نخلا کے مقام پر ٹھہر گئے، پریشان تھے کہ اب کیسے مکہ واپس جائیں گے۔ طائف میں جو کچھ گزری ہے اس کی خبریں بھی وہاں تک پہنچ چکی ہوں گی، تو اس کے بعد تو کفار پہلے سے بھی زیادہ دلیر ہو جائیں گے۔ پھر انہی ایام میں ایک روز رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، تو اس وقت جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا، انہوں نے قرآن سنا، وہ ایمان لائے، واپس جا کر اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ خوشخبری سنائی کہ انسان چاہے آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہوں، مگر بہت سے جن اس کلام کو سن کر ایمان لا چکے ہیں اور اپنے جنوں کی آبادی میں اسلام کو پھیلا رہے ہیں۔ آئیے سورہ الاحقاف کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں، جو کہ قرآن پاک کی 46 سورہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ غالب و حکمت والے کی طرف سے ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور اس کو جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سراسر برحق اور مقررہ مدت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ان چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں جن سے انہیں ڈرایا گیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے، بھلا بتاؤ تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کیا چیز پیدا کی ہے، یا ان کا آسمانوں میں کوئی حصہ ہے۔ اگر تم سچے ہو، اس قرآن سے پہلے کی نازل کرتا کوئی کتاب یا علمی روایت میرے پاس لاؤ۔ اور اس سے زیادہ گمراہ کن شخص کون ہے جو اللہ کے سوا اس کو پکارتا ہے جو اسے قیامت تک جواب نہیں دے سکتا، جبکہ وہ ان کی پکار ہی سے غافل ہیں۔ اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ یعنی جھوٹے معبود ان کے دشمن ہوں گے، اور وہ ان کے عبادت کے منکر ہوں گے۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ اس حق کے بارے میں جب وہ ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں اس نے یہ خود گھڑ لیا ہے۔
آپ کہہ دیجئے اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو تم مجھے اللہ کے عذاب سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ وہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جو تم اس قرآن کے بارے میں بناتے ہو۔ وہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کافی ہے اور وہ نہایت بخشنے والا خوب رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے میں رسولوں سے انوکھا نہیں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اور میں تو فقط صاف ڈرانے والا ہوں۔ کہہ دیجئے بھلا بتاؤ اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کتاب کے اترنے کی گواہی دے چکا ہے، پھر وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کر دیتا۔ اور کفر کرنے والوں نے ایمان لانے والوں سے کہا اگر وہ دین بہتر ہوتا تو عام لوگ اس کو قبول کرنے میں ہم سے پہل نہ کرتے، اور جب انہوں نے اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت نہ پائی تو اب وہ ضرور کہیں گے کہ یہ قدیم جھوٹ ہے، اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ قرآن عربی زبان میں تصدیق کرنے والی کتاب ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا، اور نیکی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پہ قائم رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہی لوگ جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان اعمال کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے۔ پہلی آیت سے لے کے 14ویں آیت تک پڑھ کے ہم یہاں رکتے ہیں اور تشریح پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ شروع کی آیات میں کفار سے کلام کیا جا رہا ہے اور جو جھوٹے معبود جنہیں وہ پوجتے تھے اس کے بارے میں چیلنج کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 6 میں وہی بات ہے جو متعدد بار پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب قیامت کے دن انہیں جمع کیا جائے گا تو جنہیں یہ جھوٹے معبودوں کو یعنی آئیڈل ورشپرز جو ہیں ان کے اپنے جو آئیڈلز ہیں وہ ہی ان کے خلاف ہو جائیں گے، ان لوگوں کے خلاف ہو جائیں گے اور اس بات سے انکار کر دیں گے کہ یہ ہمیں خدا بناتے تھے، ہماری پرستش کرتے تھے، ہماری عبادت کرتے تھے، ہماری ورشپ کرتے تھے۔ سورہ یونس میں آیا ہے، سورہ مریم میں آیا ہے، سورہ عنکبوت میں آیا ہے اور اس کے علاوہ دیگر جگہوں پر بھی آیا ہے۔ اب یہاں یہ بات آئی تشریح میں لکھی گئی ہے کہ دنیا میں جن جھوٹے معبودوں کو پوجا جاتا ہے ان معبودوں کی 2 اقسام ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جن میں روح نہیں ہے، جیسے لوگ پتھر کے آئیڈلز بناتے ہیں اور اسی طرح سورج کو اور آگ کو اور اس طرح کی چیزوں کو لوگ پوجتے ہیں۔ یہ والی جو چیزیں ہیں انہیں اللہ تعالیٰ زندگی بھی عطا فرما دے گا روز قیامت میں اور بولنے کی قوت بھی عطا فرما دے گا۔ پھر یہ چیزیں بول کر بتلائیں گی کہ ہمیں اس بات کا قطعاً کوئی علم نہیں ہے کہ یہ لوگ ہماری عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی خدائی کے اندر ہمیں شریک کرتے تھے، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ اپنے منہ سے بولیں گی، کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ ان کے جو جذبات ہیں ان کا اظہار اللہ تعالیٰ ان کافروں ان مشرکوں تک پہنچا دیں گے۔ واللہ عالم ان کے بولنے کی کیا صورت ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر یہ تو پہلی قسم ہو گئی۔ معبودوں کی دوسری قسم وہ ہے جن کو کہ انہوں نے بنا لیا جھوٹے معبود جبکہ وہ نیک سچے لوگ تھے۔ اس میں انبیاء کرام بھی ہیں، اس میں ملائکہ بھی ہیں اللہ کی مخلوق، اس میں صالحین بھی ہیں جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام اور دیگر صالحین جو اللہ کے نیک بندے تھے۔ جب اس دنیا سے چلے گئے تو پھر ان لوگوں نے ان کی یادگاریں بنا لی اور شرک شروع کر دیا۔ یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں بالکل اسی طرح جواب دیں گے جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا سورہ القصص میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے۔ ترجمہ: ہم تیرے سامنے اپنے عابدین سے اظہار برات کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو جس طرح سے حضرت عیسیٰ کا قول تفصیل سے نقل ہوا، اس طرح دیگر جو سچے نیک لوگ تھے وہ بھی وہاں پر اس بات کا انکار کر دیں گے کہ ہم نے ان سے نہیں کہا کہ یہ ہماری عبادت کریں۔ اس کے بعد جو الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگاتے تھے کہ تم نے اس کو خود اپنے دل سے بنا لیا اس قرآن کو، تو اس کا یہاں پہ جواب دیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ جواب دے دیجئے اور کہہ دیجئے کہ اگر میں اسے لے آیا ہوں بنا کے تو تم میرے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر تو تمہاری یہ بات صحیح ہے، یہ تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ اگر تمہاری یہ بات صحیح ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا، میں اللہ کا رسول نہیں ہوں اور خود سے میں نے یہ کلام گھڑ لیا ہے، دل سے بنا لیا ہے، تو پھر تو یقیناً میں بہت بڑا مجرم ہوا۔ اور جب میں اتنا بڑا مجرم ہوا تو اللہ تعالیٰ
اتنے بڑے جھوٹ پر نعوذ باللہ مجھے پکڑے بغیر تو نہیں چھوڑے گا، اور اگر ایسی کوئی گرفت ہوئی تو پھر میری کوئی مدد تم لوگ مت کرنا، بلکہ ایسی حالت میں تو مجھے اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچانے کا تمہارے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہوگا، تو تم کیسے مجھے بچا سکتے ہو، پھر تو مجھے بہت سخت سزا ملے گی۔ سورہ الحاقہ میں اس طرح بیان ہوا ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اچھا، اب دوسری طرف اس قرآن کے بارے میں جو کچھ تم کہہ رہے ہو اسے بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے وہی کافی ہے۔ یعنی یہ بات کہہ کر انہیں چھوڑ دیا گیا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہے تو میرا انجام کیا ہوگا، اور اگر تم اس سچے قرآن کی تکذیب کر رہے ہو، کبھی اسے جادو کہتے ہو، کبھی گھڑا ہوا کہتے ہو، کبھی کہتے ہو یہ تو کاہن ہے، اسے بھی اللہ خوب جانتا ہے، اور جو بدلہ دینے والا ہے پھر تمہیں بھی وہ ان حرکتوں کا بدلہ دے گا۔ اور پھر آگے بتا دیا گیا کہ کوئی میں انوکھا پیغمبر نہیں ہوں، اور نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی انبیاء آتے رہے ہیں، اور یہ بات بھی اس گواہی کے لیے کافی ہے کہ پہلے بھی انبیاء نے آ کر یہی حق پہنچایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حق کو ہی پہنچا رہے ہیں، لیکن دنیا میں کیا انجام ہونا ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتہ۔ میرے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا یہ نہیں پتہ، یعنی یہ جو مکے سے نکالنے کے لیے کہ درپے تھے، کیا مکے سے نکال دیا جائے گا یا نہیں نکلیں گے، یا اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ انجام کار کیا ہوگا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعی موت آئے گی، یا جس طرح یہ لوگ قتل کی سازشیں کر رہے تھے دن رات ان کے ہاتھوں قتل ہوں گے، یہ بھی نہیں پتہ، یا تم لوگ جلدی سزا سے دوچار ہوگے، یا تمہیں اللہ تعالیٰ لمبی مہلت دے گا، اس بات کا بھی علم نہیں ہے۔ ان سب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے کہ آگے مستقبل میں کیا ہونا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ کل کیا ہوگا، مطلب اللہ کے نبی گویا کہ یہ بات ان سے فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آخرت کے بارے میں، پھر دنیا کے بارے میں تو یقین نہیں کہ کل کیا ہوگا، تاہم آخرت کے بارے میں یقینی علم ہے کہ ایمان لانے والے جنت میں اور انکار کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ اور اس کے بعد اس پر گواہی بتا دی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی گواہی دے چکا ہے۔ اب وہ کون تھا؟ یعنی شاہد جو تھا جس کو کہا گیا کہ وہ شاہد ہے، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیل، تو یہ شہید شاہد من بنی اسرائیل کون ہے؟ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ بطور جنس کے کہا گیا کہ بنی اسرائیل میں سے ہر وہ شخص جو ایمان لایا وہ شاہد ہے، یعنی کہ شہادت دے رہا ہے سچ کی۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ مکے میں رہنے والا کوئی شخص تھا جو کہ بنی اسرائیل کی نسل میں سے تھا، اور یہ صورت کیونکہ مکی ہے تو پھر انہوں نے جب شہادت دی سچ کی تو وہ اس سے مراد ہوئے، اور کچھ نے کہا کہ اس سے حضرت عبداللہ ابن سلام مراد ہیں، لیکن عبداللہ ابن سلام مدینے میں جب چلے گئے تھے تب ایمان لے کر آئے تھے، تو کچھ لوگوں نے یہ والی آیت کو مدنی بھی قرار دیا کہ یہ والی آیت جو مدینے میں نازل ہوئی۔ بہرکیف واللہ عالم، بنی اسرائیل کا ایک شاہد، اس نے اس بات کی شہادت دی کہ ایمان لے کر آیا، اور اس نے اللہ کے نبی کی سچائی کی شہادت دی۔ یہ آیت نمبر 15 سے لے کے 20 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اس کی ماں نے اسے تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور تکلیف سے پیدا کیا، اور اس کا حمل اور دودھ چھڑانا 30 ماہ 30 months کی مدت ہے، حتیٰ کہ جب وہ اپنی کمال جوانی کو پہنچا اور 40 برس کا ہو گیا تو اس نے دعا کی، اے میرے رب تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جو تو پسند کرے، اور تو میرے لیے میری اولاد میں اصلاح کر، بلا شبہ میں نے تیری طرف توبہ کی اور بلا شبہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم اچھے عمل قبول کرتے ہیں جو انہوں نے کیے، اور ان کی برائیوں سے ہم درگزر کرتے ہیں تو یہ جنتیوں میں ہوں گے۔ یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کرے اور اس سچے وعدے کو ہمارے حق میں ضرور پورا کرے، آمین۔ دوبارہ ترجمے کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 17
سے 20 تک. اور جس نے اپنے والدین سے کہا تم دونوں پر اف ہے، کیا تم دونوں مجھے وعدہ دیتے ہو کہ مجھے قبر سے نکالا جائے گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں جبکہ وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے اور کہتے ہیں تو ہلاک ہو جائے. ایمان لیا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. تب وہ کہتا ہے یہ تو بس اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے عذاب کی بات ثابت ہو گئی، جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزرے ہیں، بے شک وہ خسارہ پانے والے تھے. اللہ سے یہاں پہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے عمل کرنے سے ہمیں بچائے اور ہمیں ایسے والدین کبھی نہ بنائے جن کی اولاد کھڑے ہو کر ان کے سامنے کلمہ کفر کہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ایسی آزمائش سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے فتنہ نہ بنائے. آمین. ترجمے کی طرف دوبارہ آتے ہیں. 19 اور 20 آیت کا ترجمہ پیش کرتی ہوں. اور ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجے ہیں تاکہ وہ یعنی اللہ انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اور جس دن اہل کفر کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو کہا جائے گا تم نے دنیاوی زندگی ہی میں اپنی لذتوں کا پورا حصہ لے لیا اور تم نے ان سے فائدہ اٹھا لیا، چنانچہ آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے رہے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کرتے رہے. آئیے اس مجموعے کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں وصیت کی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں جہاں توحید، اخلاص، عبادت اور استقامت کا ذکر فرمایا تھا، اب ان آیات میں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی. اور قرآن کے دیگر مقامات پر بھی سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا اور آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو. سورہ لقمان میں فرمایا انشکر لی ولی والدیک الی المصیر، کہ میرا بھی شکر کرتا رہ اور اپنے ماں باپ کا بھی، کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. اس کے علاوہ اس موضوع پر بہت ساری آیات بھی ہیں اور یہاں ہم نے پڑھا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ شفقت سے، محبت سے پیش آئے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حملت امہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا، یعنی اس کی وجہ سے جو حمل کی مشقت ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، اور اس وقت جب کہ بوجھ اٹھا کر پھرتی ہے، تکلیف کو اٹھاتی ہے، بہت سارے دیگر امراض لاحق ہوتے ہیں جو کہ حاملہ خواتین کو پیش آتے ہیں، اور اس کے بعد کا مرحلہ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، کہ اس تکلیف سے اسے وہ اس دنیا میں لاتی ہے، یعنی پیدا کرتی ہے. وضع حمل کی تکلیفیں، ڈیلیوری کے ٹائم کی تکلیفیں اور سختیاں، اسے بھی وہ برداشت کرتی ہے. پھر اس کے بعد کا مرحلہ ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، کہ وہ جو حمل ہے اور اس کے بعد سے لے کر دودھ چھڑانے تک کا وقت 30 مہینے کا ہے، 30 months. پھر یہ کہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ اور سورہ لقمان کی آیت جس میں کہ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن اور 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے، اور سورہ بقرہ کی جو آیت ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ، تو اس کے ساتھ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ حکم اس شخص کے لیے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے. ان 3 آیاتوں کے ساتھ استدلال کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ حمل کی یعنی کہ جو پریگننسی ہے اس کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہے، 6 months ہے. اور لکھا ہوا ہے کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی جماعت نے بھی اسی استدلال کو اختیار کیا. یہ ایک فقہی نکتہ یہاں بیان کیا. تو یہ بات آئی کہ ماں نے اس کو پیٹ میں تکلیف سے رکھا اور اس کے بعد اس کا پیدا ہونا تکلیف سے ہوا اور اس کے بعد 30 مہینے اس کے حمل اور دودھ چھوٹنے میں لگے. اور اس کے بعد کا مرحلہ آیا حتی اذا بلغ اشدہ، پھر یہ ہوا کہ وہ خوب جوان ہو گیا، یعنی کڑیل اور رانا جوان بن گیا، خوبصورت اور ہینڈسم مرد یا عورت جو بھی پیدا ہوا وہ اپنی جوانی کی مدت پہ پہنچ گیا. وَبَلَغَ 40 سنہ، اور پھر 40 برس کو پہنچ گیا. پہلے اشدہ 40 سنہ، یہ دونوں چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ جوان ہو گیا اور وہ 40 کی مدت عمر کو پہنچا. لکھا ہے کہ اس کی عقل پختہ ہو گئی، فہم کامل ہو گیا یعنی مکمل ہو گیا،
اسی لیے کہا گیا ہے کہ 40 برس کی عمر میں آدمی کے جو عادات و اطوار ہوتے ہیں وہ عموماً تبدیل نہیں ہوتے. 40 برس کی عمر وہ عمر ہوتی ہے جس میں کہ پکی بلوغت کو وہ پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ ذہن اور علم اور فہم اس کا. جسمانی بلوغت تو بہت پہلے آ جاتی ہے، جو کہ ہمیں فقہی طور پر پتہ ہے کہ مرد کے بالغ ہونے کی کیا علامات ہیں اور عورت کے بالغ ہونے کی کیا علامات ہیں، وہ تو بہت ینگ ایج میں آ جاتی ہیں. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے بلغ 40 سنہ کے ساتھ بتا دیا کہ یہ وہ عمر ہے جس میں بلغ اشدہ، کہ وہ اپنی بلوغت کی، عقل اور فہم کی بالغ ہونے کی عمر کو وہ پہنچ گیا. اس وقت اس نے دعا کی. اس دعا کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی. اس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے، یعنی الہام کر کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار بنوں، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے. اور پھر یہ اس کے ساتھ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح کر دی، بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دی ہے کہ جو شخص 40 برس کی عمر کو پہنچ جائے تو وہ توبہ کرے، انابت اللہ کرے، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کے ساتھ اپنی جو وفاداری اس کی تجدید کرے. اور علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ اس عمر کے بعد انسان کو یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہنی چاہیے. اب یہ جو آیات جس میں کہ سعادت مند اولاد کا تذکرہ تھا، جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتی ہے، ان کے حق میں دعائے خیر بھی کرتی ہے، اور اس کے بعد اپنی 40 برس کی ہونے کے بعد اپنی اولاد کے لیے بھی دعائے خیر کر رہا ہوتا ہے یہ شخص، مرد یا عورت دونوں کے لیے یہ بات ہے. اب اس کے بعد ایک اور ذکر آ رہا ہے، ایک ایسی اولاد کا جو کہ بدبخت اور نافرمان اولاد ہے، جو ماں باپ کے ساتھ گستاخی سے پیش آتی ہے. دیکھیں یہ لفظ آ گیا نا یہاں کہ اس نے کہا اف لکما، جب والدین نے اس کو نصیحت کی، اللہ کی طرف بلایا، نیکی کی نصیحت کی، تو اس نے کہا اف لکما، تم دونوں پر افسوس ہے. اف کا کلمہ ناگواری کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی نافرمان اولاد باپ کی یا ماں کی ناصحانہ باتوں پر، نصیحتوں پر، یا دعوت ایمان پر، عمل صالحہ کی نصیحت کرنے پہ ناگواری کا اظہار کر رہی ہے، شدت غیظ کا یعنی غصے کا اظہار کر رہی ہے. حالانکہ اولاد کو قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے، اور یہ آیت عام ہے، ہر نافرمان اولاد اس کے ضمن میں آ جاتی ہے. یعنی وہی صرف نہیں جو کہ کافر اولاد ہے، بلکہ نافرمان اولاد جس نے کہ اف لکما کہا، اور اس طرح کہا کہ میں تو تم سے تنگ آ گیا ہوں. اور یہ بھی کہا آگے کہ تم مجھ سے کہتے رہتے ہو کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جاؤں گا، حالانکہ کتنے ہی لوگ گزر چکے ہیں اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، دوبارہ کوئی زندہ ہو کر اس دنیا میں نہیں آتا. پھر ماں باپ اس کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ فریادیں کر رہے ہیں کہ تو ایمان لے آؤ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو پھر وہ اس کے جواب میں یہ کہتا ہے یہ تو پرانے وقت کی کہانیاں ہیں، اور یہ بحث و تکرار ان کے درمیان میں چلتی رہتی ہے. تو اس کا ایک نمونہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمارے سامنے پیش کیا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان پہ قائم رکھے، ہمیں ہماری اولادوں کو مرتے دم تک ایمان پہ قائم رکھے، اور ایمان کا جو سبق ہمارے والدین نے ہمیں دیا ہم بھی اسے یاد رکھنے کے قابل بنے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سبق کو اپنی نسلوں کو پہنچا سکیں، وہ بھی اسے یاد رکھنے کے قابل بنے اور اپنی اگلی نسلوں تک پہنچا سکیں. آمین یا رب العالمین. اب آیت نمبر 21 سے 28 تک کا ترجمہ ہم رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور عاد کے بھائی ہود کو یاد کیجئے جب اس نے احقاف میں اپنی قوم کو ڈرایا، اور یقیناً اس سے پہلے بھی کئی ڈرانے والے گزر چکے، اور اس کے بعد بھی کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بلا شبہ میں تم پر ایک عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دے؟ چنانچہ اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہمارے پاس وہ عذاب لے آ جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے. ہود نے کہا بس اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تمہیں وہ خبر پہنچا رہا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا، لیکن میں تمہیں ایسے لوگ دیکھتا ہوں کہ تم جہالت کرتے ہو. پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ ان کی وادیوں کے سامنے ایک بادل چلا آ رہا ہے تو وہ کہنے لگے یہ بادل ہم پر بارش برسانے والا ہے. ہود نے کہا نہیں، بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جسے تم جلدی طلب کرتے تھے. یہ آندھی ہے، اس میں نہایت دردناک عذاب ہے، وہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گی. پھر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا وہاں کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا. ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور یقیناً ہم نے قوم عاد کو اس چیز کی قدرت دی تھی جس کی تمہیں قدرت نہیں دی، اور ہم نے انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے
تو ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں اور ان کے دلوں نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا، جبکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور یقیناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں ہلاک کر دیں اور ہم نے آیات پھیر پھیر کر بیان کی تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں۔ پھر ان لوگوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جنہیں انہوں نے قرب الہی حاصل کرنے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا رکھا تھا، بلکہ وہ معبود ان سے گم ہو گئے، اور یہ تھا ان کا جھوٹ اور ان کا افتراء۔ ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اب دیکھیے یہاں عاد کے بھائی ہود کا ذکر ہے۔ ہود علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف مبعوث فرمایا، جو سرزمین احقاف میں رہتے تھے۔ احقاف حقفہ کی جمع ہے اور یہ ریت کے پہاڑ کو کہتے ہیں، اور اکرامہ کہتے ہیں کہ احقاف کے معنی پہاڑ اور غار کے ہیں، اور قتادہ کہتے ہیں کہ ہم نے سے بیان کیا گیا ہے کہ عاد یمن کا ایک قبیلہ تھا جو ریت والے علاقے میں رہتا تھا اور شہر نامی جگہ میں ساحل سمندر پر تھا۔ تو ان کو ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور ہم نے ان کا قصہ تفصیل سے پڑھا ہوا ہے کہ کس طرح عذاب آیا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اور حالت کیا ہوتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کیسا ڈرا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی اس طرح کھلکھلا کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ جس سے حلق کا گوشت نظر آنے لگے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے، یعنی اسمائل کرتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھٹا یا آندھی کو دیکھتے تو اس کی وجہ سے ان کے چہرے پر پریشانی کی وجہ سے آثار نمایاں نظر آنے لگتے۔ انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، لوگ جب گھٹا کو دیکھتے ہیں تو اس امید سے خوش ہو جاتے ہیں کہ اس سے بارش ہوگی، مگر میں یہ دیکھتی ہوں کہ آپ کے چہرے اقدس پر ناپسندیدگی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: عائشہ، مجھے اس وجہ سے پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ کہیں اس میں عذاب نہ ہو، کیونکہ ایک قوم کو آندھی کے عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا تھا، اور ایک قوم نے جب عذاب کو دیکھا تو کہا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا۔ حدیث کے الفاظ ختم ہوئے۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری روایت آتی ہے، امام احمد نے حضرت عائشہ سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کے کسی کنارے پہ گھٹا دیکھتے، گھٹا جو ہے وہ گہرے بادل کو کہتے ہیں جو کہ بارش لے کے آتا ہے، تو گھٹا دیکھتے تو کام چھوڑ دیتے، اور اگر نماز میں ہوتے تو نماز سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما فیہ۔ ترجمہ: اے اللہ، میں اس میں جو برائی ہے اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے کھول دیتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے، اور اگر بارش برسنے لگتی تو یہ دعا پڑھتے، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ یہ بارش موسلا دھار اور نفع بخش ہو۔ حدیث کے الفاظ یہاں ختم ہوئے۔ تو دیکھیے اس حدیث میں ہمیں دو دعائیں ملی۔ جب گھٹا کو دیکھا تو کیا پڑھا؟ اللہم انی اعوذ بک من شر ما فیہ، ٹھیک ہے، اور جب وہ برس گئی تو پھر اگر تو وہ گزر گئی اور نہیں برسی بارش تو الحمدللہ کہہ دیا، اور اگر وہ بارش برسی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، اللہم صیبا نافعا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں، ان کو یاد کر لینا چاہیے بارش کے ٹائم۔ اچھا، اس کے بعد امام مسلم نے صحیح میں حضرت عائشہ سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا جب آندھی چلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی اور جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے اس کی برائی، جو کچھ اس میں ہے اس کی برائی اور جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہاں یہ ترجمہ ختم ہوتا ہے۔ اب آگے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب آسمان پر گھٹا چھا جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا، یعنی چینج ہو جاتا تھا۔ آپ کبھی گھر کے اندر آتے اور کبھی باہر تشریف لے جاتے، کبھی آگے بڑھتے اور کبھی پیچھے آ جاتے، اور جب بارش شروع ہو جاتی تو آپ پرسکون ہو جاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی پریشانی کی اس کیفیت کو بھانپ لیا، تو اس بارے میں آپ سے سوال کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعلہ یا عائشہ کما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا۔ ترجمہ ہے کہ عائشہ، شاید
بات وہ نہ ہو جیسا کہ قوم عاد نے کہا تھا۔ پھر انہوں نے جب اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا۔ یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوتے ہیں۔ کیا بات پتہ چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے، جو حضرت عائشہ نے جب پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس والی آیت کو پڑھا کہ جس طرح عاد کی جو قوم تھی وہ خوش ہو رہی تھی حالانکہ وہ ان کے اوپر عذاب بنا، تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس بادل کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں اور یہ بادل عذاب کی صورت میں برس جائے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ ہمیں بھی ڈرنا چاہیے، بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے کہ پرانی قوموں پہ عذاب گزر گئے، اب کون سے عذاب آنے بارش سے، لیکن بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوف کیا کرتے تھے کہ کہیں یہ بارش عذاب لانے والی نہ ہو، کہیں آندھی عذاب لانے والی نہ ہو۔ اور اب آئیے ہم آیات کا جو آخری مجموعہ ہے جو کہ 29 سے لے کے 35 تک ہے اور اس پر سورہ احقاف اختتام پذیر ہوگی، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد کیجئے جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا جبکہ وہ قرآن سنتے تھے، پھر جب وہ اس کی تلاوت سننے کو حاضر ہوئے تو ایک دوسرے سے کہا خاموش رہو۔ چنانچہ جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر لوٹے۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، وہ ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، وہ حق کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کی بات کو قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، وہ تمہارے لیے تمہارے کچھ گناہ معاف کر دے گا اور وہ تمہیں نہایت دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات قبول نہیں کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا اور اللہ کے سوا اس کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، اس پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، بلا شبہ وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور جس دن اہل کفر آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کیا یہ دوزخ حق نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ اللہ فرمائے گا اب تم اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کے مزے چکھو۔ تو اے نبی آپ صبر کریں جس طرح عزم اور ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے لیے جلدی یعنی عذاب طلب نہ کریں۔ گویا وہ کافر جس دن اس عذاب کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو سمجھیں گے وہ تو دنیا میں بس دن کی بس ایک گھڑی ہی رہے ہیں۔ یہ تو پیغام پہنچا دینا ہے، چنانچہ نافرمان لوگوں کے سوا کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے اب ان آیات کے تفسیر کی طرف چلتے ہیں اور جنوں کے قرآن پاک سننے اور ایمان لانے کے جو واقعہ ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنوں کی ملاقات کے بارے میں جتنی روایات ہیں جو تفاسیر میں ہمیں مل رہی ہیں ہم وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ جس کا اس آیت میں ذکر ہے، یہ واقعہ مکے کے قریب نخلا وادی میں پیش آیا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فجر کی صلاۃ ادا کروا رہے تھے۔ جنوں کو تجسس تھا کہ آسمان پر ہم پر بہت زیادہ سختی کر دی گئی ہے اور اب وہاں ہمارا جانا تقریباً ناممکن بنا دیا گیا ہے کیونکہ پہرے لگا دیے گئے تھے۔ تو انہوں نے سمجھ لیا کہ کوئی بہت ہی اہم واقعہ رونما ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں ایسا ہوا۔ چنانچہ مشرق و مغرب کے مختلف اطراف میں جنوں کی ٹولیاں اس بات کا سراغ لگانے کے لیے پھیل گئیں، اور ان میں سے ایک ٹولی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قرآن سنتی ہے۔ اسے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہی وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے آسمان میں بندش کر دی گئی ہے۔ پھر یہ جنوں کی جو ٹولی ہے یعنی گروہ ان کا، وہ ایمان لے آیا اور جا کر اپنی قوم کو بتلایا۔ بعض دیگر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی دعوت پر ان کے ہاں تشریف بھی لے گئے اور انہیں جا کر اللہ کا پیغام سنایا، اور اسی طرح جنوں کے جو وفود ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دوسری جگہ کیا لکھا ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے پڑھتے ہیں کہ امام احمد نے زبیر سے روایت کیا کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا جبکہ وہ قرآن سنتے تھے۔ لکھا ہے کہ یعنی مقام نخلا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں لکھا ہوا ہے کہ عشاء کی صلاۃ ادا کر رہے تھے، اور ہم نے پڑھا کہ فجر کی، پچھلے ہم نے تفسیر میں پڑھا تھا کہ وہ فجر کی صلاۃ ادا کر رہے تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ عشاء کی صلاۃ ادا کر رہے تھے۔ یہ روایت کا اختلاف ہے، واللہ عالم۔
اور اس کے بعد سورہ الجن میں جو آیا کادو یکونون علیہ لبدا، وہاں وہ کیفیت بیان ہوئی کہ وہ کس طریقے سے سننے کے لیے آئے، تو قریب تھا کہ وہ اس پر بھیڑ کر کے پل پڑنے والے ہوں۔ اس کے معنی کیا ہے کہ لبدو کے معنی ہے ایک دوسرے پر چڑھنے والے، جیسے کہ اون یا بال ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ اس طرح سے وہ شوق سے سننے کے لیے قریب آ گئے کہ ایک دوسرے کے اوپر گویا چڑھے ہوئے ہوں، اور پھر انہوں نے اس طرح یہ قرآن پاک سنا۔ حضرت ابن عباس کی روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو خود قرآن پڑھ کر نہیں سنایا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ بازار عکاس کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، جبکہ شیاطین کے لیے آسمانی خبریں سننے سے رکاوٹ پیدا کر دی گئی تھی اور ان پر شہاب ثاقب کو مسلط کر دیا گیا تھا، تو جو بھی شیطان جاتا تھا سننے کے لیے اسے ایک شہاب اس کے پیچھے آتا تھا اور اسے جلا دیتا تھا۔ پھر جب یہ ہوا تو شیاطین اپنی قوم کے پاس آئے، قوم نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے آسمان کی خبریں سننے کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر دی گئی ہے اور ہم پر شہاب ثاقب مسلط کر دیے گئے ہیں، کوئی خاص واقعہ رونما ہوا ہے، لہٰذا مشرق و مغرب میں اس کا سراغ لگاؤ اور دیکھو کہ اس کا کیا سبب ہے۔ لہٰذا وہ اس طرح پھیل گئے اور ایک جماعت جو کہ تہامہ کی طرف آئی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلہ میں تشریف فرما تھے، اور یہاں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ صحابہ کے ساتھ فجر کی صلاۃ ادا کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت سنی اور کان لگا دیے، اور اس کے بعد سورہ جن میں جو یہ آتا ہے نا، تو یہ ان کے الفاظ آئے جنہوں کے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، یعنی سنتے ہی انہوں نے شہادت دے دی۔ کیا کہا؟ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو بھلائی کا راستہ بتاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ یہاں دیکھیے آپ، یہاں ترجمہ ختم ہوا۔ اب اس بات پہ غور کیجئے کہ جنہوں نے بالکل بھی تعصب کا اظہار نہیں کیا، بالکل بھی انہوں نے ہر دھرمی نہیں دکھائی، اور جیسے یہ سنا کہ بھلائی کا راستہ بتانے والی ایک کتاب آئی، فوراً کہا کہ ہم اس پہ ایمان لے آئے اور شرک سے بھی توبہ کر لی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ جن میں ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ان کے پاس ان کی تلاوت کو جنہوں نے سنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے مطلع کر دی۔ اچھا، اب اس سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں۔ اس آیت کریمہ سے استدلال کیا گیا ہے کہ جنوں میں پیغمبر کبھی نہیں آئے، جنوں میں نصیحت کرنے والے تو آئے ہیں لیکن ان میں پیغمبر نہیں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، ہم نے آپ سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ انسان، مرد ہمیشہ نبی بنائے گئے۔ سورہ فرقان میں آیا اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ سورہ العنکبوت میں آیا اور ہم نے ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں ظاہر سی بات ہے کہ جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے وہ آپ کی اولاد، آپ کی نسل میں سے تھے، اور سب مرد، انسان اور مرد تھے۔ اور اس کے بعد سورہ الانعام میں آیا یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہی میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے؟ تو اس بات سے مراد یہ ہے کہ جنوں اور انسانوں دونوں کے مجموعے پر جو نبی آئے، جو پیغمبر آئے، وہ انسان تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نصیحت کا ذکر فرمایا جو جنہوں نے اپنی قوم کو کی تھی۔ انہوں نے کہا قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، کہنے لگے کہ اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے۔ یعنی اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ جن پہلے سے حضرت موسیٰ اور کتب آسمانی پر ایمان لائے ہوئے تھے، اور قرآن سننے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ یہ وہی تعلیم ہے جو پچھلے انبیاء دیتے آئے ہیں اور موسیٰ کی کتاب کی جیسی ہی ہے، اس لیے وہ اس کتاب اور اس کے لانے والے رسول پر ایمان لے آئے۔ یعنی انہوں نے بالکل بھی کوئی تعصب کا اظہار نہیں کیا۔
لکھ رہے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں جو روایات حضرت عبداللہ ابن مسعود، اب میں آپ کو تفہیم القرآن میں سے پڑھ کے سنا رہی ہوں کہ اس آیت کی تفسیر میں جو روایات حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت حسن بصری اور بہت ساروں کا نام لیا، دوسرے بزرگ ہیں، ان سب سے منقول ہے، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ جنوں کی پہلی حاضری کا یہ واقعہ اس آیت میں ذکر ہے، یہ نخلا میں پیش آئے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مایوس ہو کر مکہ کی طرف واپس جا رہے تھے اور نخلا میں قیام کیا تھا۔ تو انہوں نے بھی یہاں پہ یہی لکھا ہے تفہیم القرآن میں کہ یا تو عشاء یا تو فجر یا تہجد، یہ بھی لکھا ہے کہ اس صلاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے تو جنوں کے گروہ نے اسے سنا اور وہ ٹھہر گیا اور وہ ان کے سامنے نہیں آئے تھے۔ اس موقع پہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آمد کا پتہ چلا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتایا۔ پھر معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد جنوں کے پے در پے وفود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے لگے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہی تھیں۔ اس بارے میں مختلف روایات تفہیم القرآن میں لکھی گئی ہیں۔ لکھا ہے کہ ان میں سے ایک وفد کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رات بھر غائب رہے۔ ہم لوگ سخت پریشان ہوئے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حملہ نہ کر دیا گیا ہو، تو صبح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرا کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا۔ جب پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک جن مجھے بلانے آیا تھا، میں نے اس کے ساتھ آ کر یہاں جنوں کے ایک گروہ کو قرآن سنایا۔ یہ مسلم کی روایت ہے، مسند احمد کی، ترمذی کی، ابو داؤد کی۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہی کی ایک اور روایت ہے کہ ایک مرتبہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آج رات تم میں سے کون میرے ساتھ جنوں کی ملاقات کے لیے چلتا ہے؟ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ مکہ کے بالائی حصے میں ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچ کر مجھ سے فرمایا کہ اس سے آگے نہ بڑھنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا شروع کیا۔ میں نے دیکھا کہ بہت سے اشخاص ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر رکھا ہے اور وہ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل ہیں۔ یعنی یہاں پہ الفاظ ختم ہو گئے۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نظر نہیں پھرا رہے تھے کیونکہ بیچ میں اتنے اشخاص آ گئے تھے۔ تو یہاں ہمیں واضح طور پہ یہ بات پتہ چلی کہ جنوں کی آبادی میں نیک مومن جن بھی ہیں اور آج تک نیک مومن جن موجود ہوں گے، بالکل اس طرح جس طرح انسانوں میں آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی امت موجود ہے۔ اور اس کی مزید تفصیل ہم جب سورہ جن پڑھیں گے آخری پارے میں تو اس کی مزید تفصیل ہمارے سامنے آئے گی۔ سورہ احقاف کی تفسیر مکمل ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور انشاءاللہ کل سورہ محمد کی تشریح کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔